अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना होस्ट सैयद पीर इरशाद अली शाह हाशमी आपके अपने चैनल लाइफ में मौजूद। जनाब, आज 30 जनवरी 2025 है। साल के जनवरी के महीने का आखिरी दिन, बल्कि 31 है आखिरी दिन। तो आज हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि अल्लाह के रास्ते पर। अल्हम्दुलिल्लाह, हम हर मुसलमान को चाहिए कि अल्लाह के रास्ते पर चले और हमें भी तौफीक अता फरमाए कि हम अल्लाह के रास्ते पर चले। तो आज मैं आपसे कुछ अपनी मेमोरीज शेयर करूंगा जो रिसेंटली मैंने की। मैंने जो है वो इस्लामाबाद का सफ़र किया और वहाँ कुछ काम था। फिर मैं चला गया, जो है वो कुछ गांव थे वहाँ, और जो टेक्सिला और जो है वो इस तरफ जो गांव थे वहाँ चला गया नुसरत के लिए। मुझे पहले पता नहीं था कि नुसरत क्या होती है। नुसरत ये होती है कि एक जमात जो अल्लाह के नाम पर अपना घर अपना सब कुछ छोड़ के वहाँ अल्लाह का पैगाम लोगों को देती है, नमाज के लिए इकट्ठा करती है, हम जो है उनको जज्बा दिलाती है, उनके दिल में अल्लाह के प्यार की रोशनी डालती है, उनकी थोड़ी हौसला अफजाई करने के लिए। ये मेरी जिंदगी का पहला मौका था। और ये मौका या ये मकाम या ये सोच जिस अजीम इंसान ने दी वो हाजी इमदाद अली मेमन साहब है, जिसका मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे ये रास्ता दिखाया। क्योंकि 70 साल जिंदगी में या तो मैंने लोगों की खुशामदी की, या उनको खुश करने की कोशिश की, या उनके आगे पीछे फिरा, उनकी मंजूर नज़र बनने के लिए बहुत कुछ किया, रिश्तेदार हों जो भी हो, मगर रिजल्ट तो कुछ नहीं मिली। न कहते हैं कि न इंसान मिला, न खुदा मिला, न कुछ मिला। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मौसन हाजी इमदाद अली मेमन साहब जो इस वक्त बीमार है और जो बहुत परेशान है, तो मैं उसके लिए हर वक्त दुआ करता हूँ कि अल्लाह करीम उनको सेहत कामिल अता फरमाए। और सबसे अपील भी करता हूँ कि आप भी दुआ करें कि ऐसे मौसन इंसानियत इंसान, ऐसे अजीम इंसान को अल्लाह करीम सेहत कामिल अता फरमाए। तो मैं जब वहाँ गया तो मैं पहले गया पिंड महरी। ये मैंने नाम ही पहली मरतबा सुना था। ये पिंड महरी जो है वो टेक्सिला से दूर एक गांव है वहां से, मगर वहां गांव भी क्या था, तो वहां पहाड़ की चोटी पर एक बहुत ही कदीमी मस्जिद थी। मैं जब वहां पहुंचा तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और मैं आपको क्या बताऊं, चंद लोग थे, बड़ी जज्बे के साथ थे, बड़ी मोहब्बत के साथ थे। और वो इस सख्त सर्दी में, ऐसी सर्दी थी कि बर्फ पड़ रही थी, इस सर्दी में भी बावजू थे। और जो पाबंदी नमाज के साथ इशराक और तहज्जुद के भी हामिल थे। और वहाँ के गांव के लोग इतने मजहबी थे, इतने अल्लाह करीम से मोहब्बत करते थे कि उन्होंने तो हमारा भी वालिहाना इस्तकबाल किया। तो आइए आपको कदीमी मस्जिद का एक थोड़ा सा शॉट दिखाएं, ये देखें। जी जनाब, देखा आपने। उसके बाद दूसरे दिन हम गांव लब, ये नाम गांव जो है वो नाम उनके जो है वो पंजाब के गांव है, वहां हम पैदल गए। 3.5 किलोमीटर की दूरी पर था। मेरी टांगों में बहुत दर्द था, मैं बीमार था, मगर मैंने चला चलो अल्लाह के रास्ते पर चलते हैं। तो मैं चला पैदल, उनके साथ पैदल चला, मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो वहाँ जो सर्दी थी
وہاں جو پیڑ تھے، وہ چہچہاٹ تھی، وہ پرندے تھے، اللہ کا راستہ تھا، باوضو تھے، بڑے محبت والے لوگ تھے. تو ہم جو راستے پر جا رہے تھے تو بڑا اچھا لگا. تو میں چاہتا ہوں کہ یہ بھی میں آپ سے شیئر کروں. یہ دیکھیں. جی جناب، دیکھا. پھر وہاں جیسے پہنچے تو سب سے پہلا موقع ہمارے یمن کے جو ہے وہ عرب علی حسین ترمذی کو ملا، جنہوں نے وائز کیا. جنہوں نے جو وائز کیا، مسجد کتنی خوبصورت تھی، اور وہاں گاؤں گاؤں میں کیا مسجد تھی، کیا اہتمام تھا. تو انہوں نے وائز کیا، تو اس کے ساتھ جو ہے وہ مترجم بھی تھے. تو اس مترجم نے، سمیع نام تھا اس کا، بہت ہی پیارا معصوم نوجوان سا تھا. اتنے دھیمی انداز میں وہ ترجمہ کر رہا تھا. تو میں چاہتا ہوں کہ یہ ویڈیو بھی میں آپ سے شیئر کروں. یہ دیکھیں. جی جناب. تو پھر ہم وہاں بھی رکے. اس کے بعد جو ہے وہ میں وہاں رہا ہی 2 دن، مگر 2 دنوں میں جتنا پیار مجھے ملا میں سوچ بھی نہیں سکتا. میں نے 40 جگہوں پر جا کر اللہ کا پیغام دیا، ان سے باتیں کی، ان کے گھر پر گیا. تو جس طرح مجھے 2 دنوں میں پیار ملا، یہاں 20 سالوں میں بھی اتنا پیار نہیں ملتا. تو وہاں کے ڈاکٹر صاحب تھے، وہ میرا بڑا خیال رکھتے تھے. وہاں بہت ہی مشہور ڈاکٹر تھے، ان کے پاس لوگ اپائنٹمنٹ لے کے دیکھنے آتے تھے. اللہ کی محبت کرنے والے ڈاکٹر سمیع صاحب. تو آئے ان کے ساتھ ایک فوٹو میرا ہے، جس میں آپ اس کی محبت دیکھ سکتے ہیں کہ وہ مجھے کتنا پیار کرتے ہیں. یہ دیکھیں. کر دو کرم مولا، کر دو کرم ہم پہ کرم مولا، ہم پہ کرم. کر دو کرم مولا، کر دو کرم ہم پہ کرم اللہ، ہم پہ کرم. پھر ہم تھوڑا دور ایک گاؤں میں گئے. وہاں اسلام آباد کے راجہ انور صاحب ایک ادیب تھے، جس کے پاس 25,000 سے زیادہ کتابیں تھیں، نوادرات تھی. یہ ایک الگ پروگرام ہم کریں گے. تو ان کے ساتھ بیٹھک ہوئی. میں نے ان کو رات کو 12 بجے پیغام دیا. اس نے جو قہوہ پلایا، رات کو بیٹھک تھی زمین والی،
تو وہ ایک خوبصورت لمحہ تھے، میں آپ سے شیئر کرنا اس کا فوٹو چاہتا ہوں. یہ فوٹو دیکھیں. کر دو کرم مولا کر دو کرم ہم پہ کرم مولا ہم پہ کرم کر دو کرم مولا کر دو کرم ہم پہ کرم اللہ ہم پہ کرم. جی جناب. اس کے بعد ہم وہاں کے سجادہ نشین جو درگاہ اول العلا کے سجادہ نشین تھے، تو پنڈی واد کے قریب وہ شنگری لا کے قریب تھا اس کا گھر اور آستانہ تھا. تو ہم اس آستانے پر گئے تو بہت ہی پیار، بڑی عزت، بڑا مان ملا. ان سے دعائیں لی اور ان کو پیغام دیا. انہوں نے بڑی خوشی سے قبول کیا اور بڑا اپریشیٹ کیا کہ آپ 1200 کلومیٹر دور سندھ سے یہاں آئے، آپ سید ہیں. انہوں نے بڑی ہماری تعظیم کی. تو آئیے ان کا ایک فوٹو دکھائیں آپ کو جہاں ہم گئے تھے، وہ دیکھیں. کر دو کرم مولا کر دو کرم ہم پہ کرم مولا ہم پہ کرم کر دو کرم مولا کر دو کرم ہم پہ کرم اللہ ہم پہ کرم. اس کے بعد تھوڑی دور 15 کلومیٹر دور ملک اسد علی خان کے ڈیرے پر گئے. ملک اسد علی خان وہ کروڑ پتی آدمی ہے جس کا کینیڈا میں بزنس تھا. اس کے بچے کینیڈا میں پڑھتے تھے، مگر جب اس کو اللہ نے روشنی دکھایا تو کینیڈا چھوڑا، مغرب چھوڑا، اپنے مشرق میں آ گیا، اللہ کے راستے پر چلا. بچوں کو انگریزی تعلیم چھوڑا کے حافظ قرآن بنایا. ہم نے ان کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھی اور انہوں نے پیغام دیا. انہوں نے کہا میں سندھ میں آؤں گا اور اس نے بڑا مان دیا، بڑی عزت دی. تو آئے ان کے ساتھ ایک فوٹو ہے، میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. یہ دیکھیں. کر دو کرم مولا کر دو کرم ہم پہ کرم مولا ہم پہ کرم کر دو کرم مولا کر دو کرم ہم پہ کرم اللہ ہم پہ کرم. اس کے بعد ہم گئے ملک عظمت علی خان. یہ ایم پی ہیں پی ٹی آئی کے. اس کا اپنا ڈیرا تھا. اس نے بڑا اہتمام کیا، بہت اچھے رول کھلائے، پیٹیز کھلائے. وہاں گاؤں میں اتنا اہتمام کیا، کیا گاؤں تھا، میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کیا ان کے ڈیرے تھے، کیا خوبصورت انداز. ہم تو یہاں وڈیروں کے دیکھتے ہیں، وہاں بھی ملک بڑی بات ہے. تو آئیے اس کا ایک ساتھ فوٹو دکھائیں. کر دو کرم مولا کر دو کرم ہم پہ کرم مولا ہم پہ کرم کر دو کرم مولا کر دو کرم ہم پہ کرم اللہ ہم پہ کرم. جی جناب. اس کے بعد ہم مسجد میں جاتے تو مجھے مراکش کے الیمنی اور یمن کے علی حسین صاحب کے ساتھ بڑی رغبت تھی. میں ان کی عربی سنتا تھا، ان سے پیار کر کے ساتھ نماز پڑھ کی باتیں سنتا تھا. انہیں بڑا جوش جذبہ تھا. وہ اپنا ملک چھوڑ کے آئے تھے. یمن کی ڈائریکٹ ویزا پاکستان سے نہیں ملتی. وہ عمان گیا، پھر عمان سے یہاں آیا اور 100 دن سے تبلیغ کر رہا ہے. تو ان کے ساتھ میرا ایک فوٹو ہے، بڑی محبتوں والا، بڑا پیار والا. مجھے یہ دن کبھی نہیں بھولیں گے. تو یہ آپ فوٹو دیکھیں. کر دو کرم مولا کر دو کرم ہم پہ کرم مولا ہم پہ کرم کر دو کرم مولا کر دو کرم ہم پہ کرم اللہ ہم پہ کرم. جی جناب. پھر ہم نے جب 2 دن گزارے تو پھر ہم نے وہاں سے الوداع لیا. ان سب سے کہا کہ اب ہم جا رہے ہیں. تو ہم میرے ساتھ میرے چھوٹے بھائی، میرے بیٹوں کی طرح حاجی امام علی میمن صاحب تھے جو حاجی امداد صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں، وہ میرے ساتھ تھے. تو جس طرح میں سلام کرتا ہوں اس شخص کو، جس طرح اسے انتظامات کیے، لوگوں کی نصرت جس طرح کی، پہاڑوں کے مشکل مقامات پر جس طرح اسے رسائی کی اور ان لوگوں کا پیار دیا، ان کو مہمان نوازی کی، میزبانی کی ان کی، یہ میں کبھی نہیں بھول سکتا کہ ایک چھوٹا نوجوان اتنا کام کرتا ہے. میں آج بھی ان کو سلام کرتا ہوں کہ پتھری راستوں پر جو حاجی امام علی صاحب نے جو کام کیا وہ کمال ہے. تو آئیے اس کے ایک ویڈیو آپ کو دکھائیں جس سے ہم خدا حافظ کہہ رہے ہیں. یہ دیکھیں. اس کے بعد جب ہم جا رہے تھے تو ہمارے لیے ان لوگوں نے ایک نعت کا سسٹم رکھا، جو بندوبست کیا. ایک بچے نے حافظ قرآن تھا، وہ نعت پڑھی. تو تھوڑا سا ٹکڑا ہم نعت کا آپ سے شیئر کرتے ہیں. یہ دیکھیں. بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے
जी जनाब, देखा आपने। तो ये सारा कमाल जो था, वो रास्ता था जो हम भटकते रहे, दूसरों की तरह रोशनी दिखाने वाला हाजी इमदाद अली मेमन साहब है। मैं चाहता हूँ कि इसका फोटो देखिए आप और उनके लिए दुआएं करें कि अल्लाह करीम उनको सेहत कामिल अता फरमाए। ये देखिए। कर दो करम मौला, कर दो करम हम पे करम मौला, हम पे करम। कर दो करम मौला, कर दो करम हम पे करम अल्लाह, हम पे करम। आखिर में हम एयरपोर्ट चले गए, वहां से हमने जहाज पकड़ा और अपने वतन वापस आ गए। मगर ये 2-3 दिन मेरी जिंदगी के यादगार दिन है, जहां मैंने इतना प्यार समेटा, इतना प्यार मिला, इतनी अहमियत मिली कि मैं कभी भुला नहीं सकता। तो आज तो इतना, कल फिर मिलेंगे नया प्रोग्राम लेके। तब तक इजाजत, खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।